السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ آج کا انٹرویو بہت ہی خاص ہونے والا ہے کیونکہ آج میں انٹرویو کرنے جا رہا ہوں پروفیسر حبیب ناصر کا. ڈپارٹمنٹ آف کیمسٹری میں ہوتے ہیں، اسکول آف نیچرل سائنسز نسٹ میں. تو پروفیسر حبیب ناصر سے ہم ان کا ایکیڈیمک کیریئر جانتے ہیں. تو سر کیسے ہیں آپ؟ جی میں بالکل ٹھیک ہوں اور بہت شکریہ آج آپ نے ٹائم نکالا میرے لیے اور یہ انٹرویو لینے کے لیے. اور بلکہ میں یہ کہوں گا کہ یہ بہت اچھا سلسلہ ہے انٹرویو کا جو آپ نے شروع کیا ہوا ہے. تو اس سے ہمیں اپنے کولیگس کے بارے میں بہت کچھ انفارمیشن مل رہی ہوتی ہے جو ہم بظاہر ویسے نہیں جانتے. تو اچھا ہے اسٹوڈنٹس کے لیے بھی ایک آئی ایم شیور کہ ایک اچھی انسپریشن یہ اس سے ملتی ہوگی اور مل رہی ہوگی اسٹوڈنٹس کو کہ وہ جب یہ انٹرویو جب دیکھتے ہوں گے اپنے ٹیچرز کے بارے میں اور ان کو پتہ چلتا ہوگا کہ کس طرح سے وہ اسٹرگل کر کے وہ اس مقام تک پہنچے ہیں. بالکل ایک بہت اچھا سلسلہ ہے. ٹھیک ہے سر، تھینک یو ویری مچ سر آپ کا ٹائم دینے کا. تو سر آپ کا تعلق کہاں سے ہے؟ میرا تعلق کراچی سے ہے. اچھا سر، کراچی تو بہت بڑا ہے، اس میں کوئی خاص جگہ جو کہ ہم جان سکیں کہ اس جگہ سے آپ کا تعلق ہے کراچی کے اندر؟ کراچی میں مطلب مختلف جگہوں پہ رہے ہیں ہم لوگ. جیسے میرے والد صاحب جو تھے وہ گورنمنٹ سرونٹ تھے. تو گورنمنٹ سرونٹ جب تھے تو ان کو جو سرکاری مکان ان کو ملا ہوا تھا مارٹن کوارٹرز میں، بڑی مشہور جگہ ہے کراچی میں، جہانگیر روڈ کا علاقہ وہ کہلاتا ہے. تو وہاں پہ رہے. اس کے بعد پھر جب ان کی ریٹائرمنٹ ہوئی تو پھر ہم فیڈرل بے ایریا میں آ کے رہ گئے تھے. اور اس کے بعد پھر وہاں سے موو کر کے ہم پھر بفر زون میں رہے. تو بفر زون بھی بڑا یعنی کہ مشہور علاقہ ہے کراچی کا. ٹھیک ہے سر، تو آپ کی اسکولنگ بھی پھر کراچی سے ہی ہے؟ جی بالکل کراچی سے بالکل. میٹرک تک یعنی 10th گریڈ تک آپ نے کراچی سے ہی پڑھا؟ جی ہاں بالکل بالکل. تو یہ کوئی سرکاری اسکول تھا، کوئی پرائیویٹ اسکول تھا، کون سا اسکول تھا سر؟ یہ سرکاری اسکول تھا. سرکاری اسکول میں نے پڑھا اور یہ وہیں تھا جہاں پہ جیسے میں نے بتایا نا ہم شروع میں رہے تھے مارٹن کوارٹرز میں. تو وہیں پر ہی یہ اسکول تھا جہاں سے میں نے میٹرک کیا تھا اپنا. تو یہ سر ایک ہی اسکول سے آپ پڑھیں یا مختلف اسکولوں سے آپ پڑھیں؟ ایک ہی اسکول سے پڑھا. کیونکہ آپ نے جیسے بتایا کہ آپ مختلف جگہ پہ رہے ہیں تو اسکول تو پھر چینج نہیں ہوتے رہے ہوں گے ساتھ؟ نہیں، وہ جب میں نے میٹرک کیا تو اس کے بعد پھر میرے والد صاحب کی ریٹائرمنٹ ہوئی تھی، بلکہ انہی دنوں ہوئی. تو اس کے بعد پھر موو کر گئے تھے. تو پھر جب میں ایف ایس سی میں آیا یا بی ایس سی وغیرہ میں نے کی تو پھر اس وقت ہم دوسری جگہ موو کر چکے تھے. لیکن اسکول میں جب میرا ایڈمیشن ہوا تو میٹرک تک پھر میں وہیں رہا، ایک ہی جگہ سے ہی پڑھا میں نے. اچھا ٹھیک ہے سر. سر کچھ ریکال کریں گے کیونکہ یہ بڑا انٹرسٹنگ ہوگا، آپ سینئر موسٹ ہیں تو ہم جاننا چاہیں گے کہ اس وقت میٹرک کس سن میں آپ نے کیا تھا؟ میٹرک میں نے مکمل کیا 1974 میں. پرانی بات ہو گئی بہت ہی. تو بڑا اچھا زمانہ تھا. یعنی کہ جو سرکاری اسکول جو تھے وہ بڑے اچھے ان کا اسٹینڈرڈ ہوتا تھا. پھر وقت کے ساتھ ساتھ پھر یہ جو پرائیویٹ اسکول آئے تو پھر وہ اسٹینڈرڈ جو تھا وہ کسی نہ کسی وجہ سے وہ چینج ہوتا ہی چلا گیا. اب وہ سرکاری اسکولوں کا وہ معیار نہیں رہا جو کسی زمانے میں ہوتا تھا. تو یہ ہماری بڑی بدقسمتی ہے میں کہوں گا. تو سر اس وقت کیا صرف سرکاری اسکول ہی ہوا کرتے تھے یا پرائیویٹ اسکول ہوتے ہی نہیں تھے؟ پرائیویٹ اسکول میں خیال میں بہت کم ہوتے تھے، بہت کم. اور زیادہ تر جو بچے تھے وہ سرکاری اسکولوں میں ہی پڑھ رہے ہوتے تھے. ٹھیک ہے سر. تو آپ نے پھر میٹرک کر لیا یعنی کہ 10th گریڈ آپ نے کر لیا. تو اس کے بعد پھر آپ نے ایف ایس سی کیا. اس وقت ایف ایس سی ہی ہوا کرتی تھی؟ جی بالکل بالکل ایف ایس سی کیا میں نے. اچھا ایف ایس سی کن سبجیکٹس میں سر کی اس وقت؟ ایف ایس سی میں نے بایولوجی کے سبجیکٹ سے، بایولوجی اور کیمسٹری اور یعنی کہ زوالوجی، باٹنی اور کیمسٹری یہ سبجیکٹ تھے جن میں کہ میں نے ایف ایس سی کیا. اور ٹھیک ہے سر. تو یہ یعنی کہ یہ پری میڈیکل تھا اس وقت بھی تھا؟ پری میڈیکل پری انجینئرنگ؟ جی ہاں پری میڈیکل تھا بالکل. اچھا پری میڈیکل اس وقت بھی تھا، پری انجینئرنگ تھا. کمپیوٹر شاید بعد میں آیا ہے؟ یہ تو بہت بعد میں ہے. جی ہاں بہت بعد میں، میرے خیال میں یہ ایئر 2000 کے بعد یہ انٹروڈیوس ہوا ہے کمپیوٹر. اس وقت تو کمپیوٹر خیر تھے بھی نہیں. ٹھیک ہے سر بالکل صحیح ہے. تو ایف ایس سی سر آپ نے کر لی. تو اس کے بعد پھر آپ نے بی ایس سی کی. اس وقت کیا تھا؟ بی اے تھا، بی ایس سی تھی؟ جی ہاں پھر ایف ایس سی کے بعد پھر میں نے بی ایس سی کی.
بالکل BSc میں نے اسلامیہ سائنس کالج سے کی. اسلامیہ سائنس کالج جو ہے کراچی کا بڑا مشہور کالج ہے. اچھا. تو وہاں پہ پھر میرے اس وقت جو میرے سبجیکٹ تھے ان میں مائکرو بایولوجی, بایو کیمسٹری اور کیمسٹری پھر میں نے رکھا تھا اس میں. تو یہ سر کس سن کی بات ہے؟ یہ بات ہے 1979 کی. بالکل 1975 میں آپ نے میٹرک کیا, تو پھر 4 سال میں پھر آپ نے وہ 1979 میں BSc کمپلیٹ کی. جی ہاں بالکل 2 سال میں, اس وقت 2 سال کی تھی. آپ نے FSc 2 سال کی اور پھر BSc 2 سال کی, ٹوٹل 4 سال ہو گئے. اچھا ٹھیک ہے سر. تو اس میں BSc میں آپ کا انٹرسٹ کیسے آیا؟ آپ تو پری میڈیکل آپ نے رکھا تھا, تو کیا اس میں آپ کا شوق تھا میڈیکل ڈاکٹر بننے کا, یا پھر آپ BSc میں کیسے آئے؟ ہاں شوق تو ظاہر یہی تھا کہ ڈاکٹر بننے کا. کچھ جیسے ہوتا ہے کہ لائک کچھ ماں باپ کی طرف سے بھی کچھ ہوتا ہے کہ جی تم پڑھو اور ڈاکٹر بننا تم. تو لیکن یہ کہ ظاہر ہے ہر کوئی اس طرح سے مارکس نہیں لے رہا ہوتا, اور میں بھی ٹھیک ہے پڑھنے میں اچھا تھا, لیکن وہ اس حساب سے میں مارکس نہیں لے پایا. اور لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں ڈاکٹر نہیں بنا, یعنی کہ میڈیکل ڈاکٹر نہیں بنا, تو اب میں نے اس کے بعد جو لائن اختیار کی وہ میرے لیے بہت اچھی رہی, کیونکہ کیمسٹری میں FSc سے میں نے محسوس کیا کہ کیمسٹری میں میرا بہت زیادہ انٹرسٹ ہے. اور یعنی کہ کیمسٹری کی جو کتابیں تھیں جب میں پڑھتا تھا مجھے خود بخود سمجھ آ رہی ہوتی تھیں. تو بس پھر وہی لائن میں نے اختیار کی اور اسی میں بس یہاں تک میں پہنچ گیا. اچھا سر ٹھیک ہے سر. تو پھر BSc سر آپ نے کمپلیٹ کی, اس کے بعد پھر MSc آپ نے کی, اور وہ کہاں سے کی؟ MSc میں نے کی یونیورسٹی آف کراچی سے. جی اچھا, وہ کراچی یونیورسٹی کہلاتی ہے یا یونیورسٹی آف کراچی تھا اس وقت؟ آفیشیل نام تو یونیورسٹی آف کراچی ہے, باقی یہ کہ جامعہ کراچی اور کراچی یونیورسٹی تو کہہ دیتے ہیں. اچھا تو سر MSc آپ نے کیمسٹری میں پھر کی ہوگی؟ جی کیمسٹری میں. اچھا, تو پھر اس کے بعد آپ نے MSc کیمسٹری کر لیا, تو وہیں سے آپ نے ایم کیا کہ آپ نے PhD بھی کمپلیٹ کرنی ہے, یا کوئی جاب بھی سوچی آپ نے؟ نہیں, اس کے بعد پھر میں نے PhD میں ایڈمیشن لے لیا تھا. تو بعد میں پھر کچھ وجوہات کی وجہ سے پھر میں نے اس کو ڈسکنٹینیو کیا, اور پھر کچھ جاب کی میں نے تقریباً 2 سال ایک فارماسیوٹیکل کمپنی میں. پھر واپس وہ چھوڑ کے میں دوبارہ پھر میں نے PhD اپنی کنٹینیو کی اور مکمل کی. MSc کے بعد سر M.Phil آپ نے نہیں کیا تھا؟ نہیں اس وقت نہیں تھا, اس وقت یہ اس وقت یہ مطلب کنڈیشن نہیں تھی. MSc کے بعد جو تھا وہ یعنی کہ 16 سال کی ایجوکیشن کے بعد PhD ہو سکتی تھی. یہ تو بعد میں پھر وہ جب اس وقت UGC ہوتا تھا, یونیورسٹی گرانٹس کمیشن, پھر بعد میں جب HEC بنا تو HEC نے اپنے جو رولز تھے وہ ذرا زیادہ بہتر امپروو کیے, انٹرنیشنل یونیورسٹیز کی ریکوائرمنٹ کے حساب سے کیے. تو پھر یہ جو تھا آپ کا 18 سال کی ایجوکیشن جو تھی وہ لازمی ہو گئی PhD کرنے کے لیے. تو اس وقت سر پورے ملک میں بھی ایسا ہی تھا کہ کیونکہ یہ بڑا آج کل جو لوگ سن رہے ہوں گے جو کرتے ہیں MSc کرتے ہیں پھر M.Phil کرتے ہیں, تو پورے ملک میں ایسا تھا کہ MSc کے بعد ڈائریکٹ PhD کرتے تھے؟ ہاں بالکل ایسے ہی تھا, ایک عام ٹرینڈ یہی تھا کہ MSc کے بعد ہی PhD لوگ کر رہے ہوتے تھے. اچھا, تو سر PhD میں پھر کورس ورک تھا, کیا ایکسٹینسو کورس ورک تھا یا کتنا کورس ورک تھا؟ PhD میں اس وقت تو کوئی کورس ورک نہیں تھا. اس وقت جب میں نے MSc کی تو MSc کے بعد جب میں نے PhD میں میرا ایڈمیشن ہوا تو ڈائریکٹ بس پہ میں نے اپنا ریسرچ ورک اسٹارٹ کر دیا تھا. تو کورس ورک وہی جیسے میں نے کہا کہ وہ جب HEC بنا تو HEC میں پھر لائک جو انٹرنیشنل یونیورسٹیز کے حساب سے جو رولز بنائے گئے تو اس کے بعد پھر وہ کورس ورک بھی شامل کیا گیا PhD کے لیے. اچھا, تو سر جب PhD میں آپ ایڈمیشن لیتے کیا اس وقت ٹف تھا PhD میں ایڈمیشن لینا؟ ٹف تو میرے خیال میں تھا, کیونکہ سارے کے سارے لوگ ظاہر PhD نہیں کر رہے ہوتے تھے جن کو شوق تھا یا جو انٹرویو کلیئر کر لیتے تھے. کیونکہ اس میں مجھے یاد پڑتا ہے کہ میرا کوئی ریٹن ٹیسٹ نہیں ہوا تھا بلکہ میرا صرف انٹرویو ہوا تھا, اور انٹرویو میں میرے ساتھ اور بھی لوگ تھے جن میں سے میں سمجھتا ہوں میں واحد تھا کینڈیڈیٹ جو کامیاب ہوا اور جس نے آگے پھر اپنا PhD پہ کام شروع کیا تھا. تو سر PhD میں جیسے آج کل ہوتا ہے کہ آپ سپروائزر تلاش کرتے, تو آپ نے سپروائزر سے کانٹیکٹ کیا تھا اس وقت, اور سپروائزر کون تھے آپ کے؟ ہاں بالکل, میں نے خود ہی براہ راست جا کے اس وقت
پروفیسر عطاء الرحمان تھے HEJ ریسرچ انسٹیٹیوٹ آف کیمسٹری میں. ڈائریکٹ جا کے ان سے درخواست کی تھی کہ میں PhD کرنا چاہتا ہوں اور آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں. تو وہ کہنے لگے چلو ٹھیک ہے لیکن آپ کا انٹرویو ہوگا, آپ کا ایگزام ہوگا, تو اس کے بعد ہی پھر ہم سوچیں گے آپ کے بارے میں. تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے چلیں میں حاضر ہوں, آپ لے لیجیے گا. تو خیر انہوں نے بلایا, پھر بعد میں وہ باقاعدہ انٹرویو ہوا. کچھ ویسے بھی کچھ اپنے سوال جواب انہوں نے ان رائٹنگ بھی مجھ سے لیے, بہت سارے کیمیکل ریئیکشنز جو تھے وہ مجھ سے پوچھے. تو اس کے بعد پھر انہوں نے پھر اس کو کہا کہ اچھا ٹھیک ہے پھر آپ کام شروع کر دیجیے. اچھا تو سر بڑا انٹرسٹنگ اب ہونے والا ہے انٹرویو. پروفیسر عطاء الرحمان کے آپ اسٹوڈنٹ ہیں, تو سر اس وقت کیسا, ابھی تو آج کل وہ بیزی ہوتے ہیں, کیسا آپ کا ریلیشن رہا ان کے ساتھ؟ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ تو ریلیشن شپ بہت اچھا رہا. اس وقت بھی وہ بہت بیزی ہوتے تھے, اس وقت بھی یعنی کہ لیکن ہوتا یہ تھا کہ وہ مطلب جیسے بھی بیزی ہوتے تھے لیکن اپنے سارے کام اپنے لیب میں ہی کرتے تھے. اپنے اسٹوڈنٹ کے ساتھ وہ بیٹھے ہوئے ہوتے تھے, اور اگر کسی کو کوئی ضرورت ہوتی تھی کچھ پوچھنے کی تھی جا کے پوچھ بھی لیتا تھا ان سے. اور لیکن یہ کہ اپنے لیب میں ہی بیٹھ کے وہ سارے ایڈمنسٹریشن کے کام یا جو ان کے ریسرچ سے ریلیٹڈ کام ہوتے تھے وہ سب وہیں بیٹھ کے کر رہے ہوتے تھے. اچھا تو سر یہ HEJ جو ہے یہ کافی پرانا ہے, اس وقت بھی تھا یہ؟ ہاں بالکل بالکل. HEJ میرے خیال میں یہ 1975 میں بن گیا تھا یہ, اور لیکن یہ کہ تھا کہ اس وقت ذرا یہ محدود سا اس کی کہہ لیں کہ جگہ پہ کام کر رہا تھا, کیمسٹری ڈپارٹمنٹ کا ایک حصہ ہوتا تھا. پھر بعد میں پھر ڈاکٹر سلیم الزماں صدیقی نے, ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب نے مل کے کچھ گرانٹ لی, بہت بڑی گرانٹ تھی ایکچولی, اور اس گرانٹ سے پھر وہ موجودہ جو عمارت ہے وہ HEJ کی وہ بنی, اور پھر اس کو سارا ایکوپ کیا گیا, مزید گرانٹ لی گئی اور اس کو ایکوپ کیا گیا. تو یعنی کہ کافی انٹرنیشنل لیول پہ جو ریسرچ جو پھر شروع ہوئی وہ اس کے بعد ہوئی. اچھا سر, تو یہ جو HEJ ہے اس وقت آپ نے جیسے بتایا اتنا فیمس نہیں تھا, تو کیا اس وقت PhD تو اتنا مشہور نہیں تھا, تو کیسے PhD اسٹوڈنٹس کو کیا وہ اٹریکٹ کرتے تھے, یا کیسے اسٹوڈنٹ, یا اس وقت بڑا گروپ تھا یا نہیں بڑا گروپ تھا؟ ابھی تو ہر بندہ جانتا ہے اس کے حوالے سے. ہاں نہیں, اس وقت بھی بڑا گروپ تھا. ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب کے پاس اچھے خاصے اسٹوڈنٹ کام کر رہے تھے. میرے خیال میں کوئی 12-15 اسٹوڈنٹ تھے اس وقت جو کام کر رہے تھے. اس وقت MPhil مجھے یاد پڑتا ہے ذرا کم تھے, PhD کے اسٹوڈنٹ تھے جو زیادہ تر ان کے ساتھ انرولڈ تھے اور کام کر رہے تھے. اور اسی طرح سے اور بھی بہت سارے جو فیکلٹی ممبرس تھے ان کے ساتھ بھی اسی طرح سے اچھے خاصے اسٹوڈنٹ ہوتے تھے جو ریسرچ کر رہے ہوتے تھے. ٹھیک ہے سر, تو اب تھوڑا سا ہم ریسرچ کو ڈسکس کر لیتے ہیں. PhD میں سر آپ کی PhD میں کیا ریسرچ تھی اس وقت؟ اس وقت جو کام ہو رہا تھا وہ HEJ ریسرچ انسٹیٹیوٹ آف کیمسٹری میں وہ نیچرل پروڈکٹس کیمسٹری پہ تھا زیادہ تر. تو پھر وہی اسائنمنٹ ایک مجھے ملا اور میں نے اسی پہ کام کیا. نیچرل پروڈکٹس میں یہ کہ جو میں نے جو کام کیا وہ بایو ایسے ڈائریکٹڈ اسٹڈی تھی, کہ جس میں لائک بایو جو ایکٹیو کمپاؤنڈ تھے وہ ہم نے یعنی کہ نکالے, ان کو رپورٹ کیا پھر. اچھا تو ٹھیک ہے سر. تو اس وقت بھی آج کل تو جیسے پبلیکیشن کے حوالے سے کافی ایک طرح سے کہہ لیں کہ ریس ہے یا پبلیکیشن بھی ہو رہی ہے, تو اس وقت بھی اسی طرح پبلیکیشن کی کوئی ریکوائرمنٹ بھی ہوا کرتی تھی, کیونکہ کافی پرانی بات ہے, اور جو ریکوائرمنٹ ہے ہوا کرتی تھی یا نہیں, اور پبلیکیشن کتنی تھی آپ کی سر؟ ہاں نہیں, پبلیکیشن کی تو ریکوائرمنٹ تھی بالکل, کہ اس کی منیمم میرے خیال میں تعداد مقرر نہیں تھی, لیکن کم از کم یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا تھا کہ 2-4 پبلیکیشنز تو ہو جائیں گی, ہونی چاہیے. اور اس وقت کوئی امپیکٹ فیکٹر کا اتنا کوئی زیادہ مطلب یہ جو سلسلہ تھا شروع نہیں ہوا تھا. اچھے انٹرنیشنل جرنل میں پبلیکیشنز کا ہونا ضروری ہوتا تھا. تو PhD کے دوران جو تھی میری, جو صرف جو PhD کے کام کی میری کوئی 8 پبلیکیشنز تھیں. جی ہاں, اور PhD کے دوران ہی, بلکہ وہ جو آپ بات کر رہے تھے نا MPhil کی, تو ویسے تو خیر میرا ایڈمیشن ہو گیا تھا, تو لیکن یہ تھا کہ PhD کے دوران ہی پھر وہ ایک اسکالرشپ پھر مجھے ملی, برٹش کونسل کی اسکالرشپ, تو جس پہ پھر میں یونیورسٹی آف سسیکس گیا. وہاں پہ پھر میں نے MPhil میں ایڈمیشن لیا, اور MPhil کا کام وہاں پہ پھر میں نے کیا تھا. یہ تھوڑا سا سر اس میں ایکسپلین اگر کیجیے گا. آپ PhD کر رہے تھے, اس دوران آپ کو اسکالرشپ ملا تھا, اور پھر آپ گئے, تو پھر MPhil کیسے کیا؟ وہ کچھ اس طرح کا لنک پروگرام تھا
کہ جس میں انہوں نے مطلب طے یہ ہوا تھا کہ جائیں گے اس میں جو بھی کینڈیڈیٹ ہیں اور وہاں پہ جا کے وہ 2 سال کام کریں گے یونیورسٹی آف سسیکس میں اور وہاں سے ان کو ایم فل کی ڈگری ملے گی. کچھ اس طرح کا یہ مطلب ہے کہ اس اسکالرشپ کے تحت جو تھا نا وہ طے ہوا تھا. اچھا پھر آپ نے حالانکہ وہ سوری میں بات کر رہا ہوں، حالانکہ ہونا یہی چاہیے تھا کہ ایم فل پہلے ہونا چاہیے تھا، ایم فل مکمل ہونے کے بعد پھر پی ایچ ڈی ہونی چاہیے تھی، لیکن وہ چونکہ وہ پی ایچ ڈی میں ایڈمیشن میرا ہو چکا تھا اور اس دوران وہ اسکالرشپ ملی، تو اسکالرشپ کے تحت پھر مطلب ہے کہ 2 سال کام کرنا تھا اور ایم فل کی ڈگری ملنی تھی. اچھا پھر اس دوران پی ایچ ڈی بھی کنٹینیو تھی آپ کی؟ اس دوران ہاں. تو سر ابھی آپ نے بتایا کہ آپ ایم فل کا آپ کو اسکالرشپ ملا، آپ یونیورسٹی آف سسیکس میں گئے اور اس کے بعد پھر آپ نے پی ایچ ڈی بھی ساتھ کنٹینیو کی. تو سر آپ نے پی ایچ ڈی کمپلیٹ کب کی تھی؟ پی ایچ ڈی میں نے 1994 میں کی تھی. اچھا تو تھوڑا سا سر میں یہ جاننا چاہوں گا، آج کل تو جیسے پبلیکیشن کرنے کے لیے آپ ای میل یوز کرتے ہیں، اس وقت پبلیکیشن آپ کیسے کرتے تھے، کیا طریقہ کار تھا؟ وہ بڑا یعنی کہ مختلف مرحلہ ہوتا تھا، بڑا اتنا آسان نہیں تھا. ابھی تو پی ایچ ڈی کرنا، ریسرچ پیپر پبلش کرنا جو ہے وہ تو بڑا آسان ہو گیا ہے. خاص طور پہ آپ کے جو آپ ویسے تو آپ ریسرچ پیپر لکھ لیتے ہیں، وہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن جب آپ ریفرنسز ڈالنے لگتے ہیں تو وہ ایک بڑا ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے کہ اس میں کاما، فل اسٹاپ اور فارمیٹ کی بے شمار اس کے اندر مسٹیک جو ہے نا وہ نکل رہی ہوتی ہیں، جن کو کہ بار بار ٹھیک کرنا پڑتا ہے. تو اچھا خاصا ٹائم جو ہے وہ اسی میں لوگوں کا صرف ہو جاتا تھا کہ ریفرنسز کو ٹھیک کرنا ہے، ریفرنسز ڈالنے ہیں. تو وہ ہمارے ساتھ بھی ہوتا تھا کہ ریسرچ پیپر لکھا ہے، اب اس کے اندر اب وہ کمپیوٹر اتنا زیادہ استعمال نہیں ہو رہا ہوتا تھا، تو اس میں پھر وہ ٹائپ رائٹر یا کمپوزر اس وقت استعمال ہوتا تھا، اور اس میں اندر غلطی اگر ہوئی ہے تو اسی پیج کے اوپر ہی اس کی کریکشن کی جاتی تھی، اور پھر تو اچھا خاصا ٹائم لگ جاتا تھا اس میں. تو یہ سر بھیجتے کیسے تھے؟ یہ کوئی لیٹر کر کے کس طرح سے بھیجتے تھے؟ یہ بائی پوسٹ جاتا تھا. اچھا تو یہ تو بہت ٹائم لے لیتا ہوگا. ہاں بالکل ٹائم لگتا تھا اس میں. پھر ہوتا یہ تھا کہ اگر وہ آپ کا پیپر ایکسیپٹ ہو جاتا تھا تو پھر وہ ایڈیٹر کی طرف سے آپ کو وہ میل آتی تھی کہ آپ کا جو ہے وہ پیپر جو ہے وہ ایکسیپٹ ہو گیا ہے اور اس کے اندر یہ چیزیں ہیں جو آپ نے چینج کرنی ہیں. تو پھر آپ اس کو دوبارہ وہ سارا کچھ اس کے اندر لائک وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آن پیپر وہ سارے کچھ ایڈٹ کر کے اور پھر وہ دوبارہ اس کو یعنی کہ اس کو میل کرتے تھے، اور اس طرح سے وہ بالکل ٹائم تو اچھا خاصا لگ جاتا تھا اس سارے مرحلے میں. اچھا اس میں اگر کوئی ریجیکشن وغیرہ آ جائے تو پھر بھی بڑا ٹائم لگ جاتا ہوگا. ہاں بالکل یعنی کہ ابھی جتنا جلدی جواب آ جاتا ہے نا، آپ نے سبمٹ کیا 2-4 ہفتے میں 6-8 ہفتے میں آپ کو پتہ چل جاتا ہے، اس میں بڑا لمبا ٹائم لگتا تھا. اچھا ٹھیک ہے سر. تو پی ایچ ڈی آپ نے سر کمپلیٹ کر لی اور اس کے بعد پھر سر آپ نے کیا سوچا کہ کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد میں نے اصل میں پھر جاب کی تھی دوبارہ، یعنی کہ میں نے KRL میں جاب کی میں نے تقریباً 2 سال، اور پھر اس وقت میں اسلام آباد ظاہرے میں آ گیا تھا اور اسلام آباد میں رہ رہا تھا. اور پھر یہ تھا کہ وہ جاب پھر مجھے کچھ اتنی مطلب ہے کہ انٹرسٹ میں نہیں لگی، تو پھر اس کو بھی یہاں سے میں ریزائن دے کے پھر میں جاپان چلا گیا تھا. تو جاپان تقریباً میں رہا اس دوران 13 سال میں جاپان رہا. تو وہاں پہ میں نے جاب بھی کی، پھر ریسرچ وغیرہ کچھ پوسٹ ڈاک کی، اس طرح سے کافی لمبا ٹائم میں نے جاپان میں گزارا. اچھا آپ نے بڑا لمبا ٹائم وہاں گزارا، اور وہاں کیا آپ کی جاب کیا تھی وہاں پر؟ جاب یہ ریسرچ سے ہی ریلیٹڈ تھی، ریسرچ جو ہے بالکل. کسی یونیورسٹی میں تھی؟ یونیورسٹی میں تھی اور ریسرچ انسٹیٹیوٹ میں تھی، مطلب مختلف جگہوں پہ میں نے کام کیا اس دوران. اچھا ٹھیک ہے سر. تو اس کے بعد پھر آپ نے جاپان میں 13 سال گزارے، اور پھر کیا سوچا؟ واپس آنے کا سوچا؟ اور واپس آنے کا کیوں سوچا آپ نے؟ واپس بس یہ کہ 13 سال میں نے سوچا کہ بہت ایک لمبا ٹائم ہے، اب میں کافی عرصہ میں رہ لیا جاپان میں، تو اب واپس چلنا چاہیے. تو بس انہی دنوں یہ HEC کی طرف سے ایک فارن فیکلٹی ہائرنگ پروگرام ایک شروع ہوا تھا، تو میں نے اسی پروگرام کے تحت نسٹ میں اپلائی کیا. تو یہاں پہ لکیلی میرا اپائنٹمنٹ ہو گیا تھا. تو پھر میں نے 2007 میں پھر ایز اے فارن فیکلٹی یہاں پہ نسٹ کو جوائن کیا تھا. اچھا تو اس وقت آپ کا سر ڈپارٹمنٹ کون سا تھا؟ کس اسکول کو آپ نے جوائن کیا تھا؟ اس وقت میں نے
IESC کو جوائن کیا تھا، اور اس وقت 2007 میں تو مین کیمپس تھا بھی نہیں یہاں پہ. IESC اس وقت لال کرتی میں ہوتا تھا، تو وہاں پہ میں نے جوائن کیا، اور پھر وہاں پہ لائک اپنے جو ٹیچنگ ہے، ریسرچ ہے، وہاں پہ اپنی شروع کی. اچھا، تو پھر اس کے بعد آپ اسی اسکول میں کچھ عرصہ رہے، اور پھر آپ تو ابھی تو SNS میں ہیں. بالکل. تو پھر آپ یہاں کب آئے؟ پھر اس کے ISC کے بعد پھر میں SCME چلا گیا تھا، کیونکہ وہاں پہ ذرا مجھے لگا کہ کیمسٹری سے ریلیٹڈ زیادہ بہتر کام ہو رہا ہے. تو پھر میں نے SCME جوائن کر لیا تھا. تو وہاں پہ پھر میں یعنی کہ کیمسٹری سے ذرا، جیسے میں نے کہا کہ زیادہ ریلیٹڈ کام تھا، تو وہاں پہ ٹیچنگ بھی کی، ریسرچ بھی کی. پھر جب یہ SNS بنا تو کیمسٹری ڈپارٹمنٹ یہاں پہ شامل ہوا. تو پھر میں نے 2015 میں، پھر میں نے 15-16 میں بلکہ میں نے جوائن کیا تھا SNS. اچھا، تو سر آپ نے جب تھوڑا ایک سٹیپ اگر ہم پیچھے جائیں، IESC میں جب آپ نے جوائننگ دی، تو اس وقت آپ کا ڈیزگنیشن اسسٹنٹ پروفیسر تھا. اس وقت سمجھ لیں یہ فورن پروفیسر تھا. اس میں دیٹ واز ایکول ٹو یوں سمجھ لیں کہ ایسوسیٹ پروفیسر. اچھا، یعنی کہ آپ کو ایز اے، جیسے HEC کا ایک پروگرام چلا تھا، پروفیسر عطاء الرحمان نے ہی شروع کیا تھا، اس میں ایز این فورن فیکلٹی پروفیسر آپ کو یہاں پر جاب ملی تھی. تو پھر آپ نے سر جب SNS جوائن کیا تو آپ ایز اے فل پروفیسر جوائن کیا؟ فل پروفیسر، بالکل. اچھا، تو پھر یہاں پر آپ کو اب تھوڑا سا اگر ہم ریسرچ کی بات کریں اور آپ کے اسٹوڈنٹس کی بات کریں، تو آپ کے ابھی تک اسٹوڈنٹ کتنے آپ نے پروڈیوس کیے ہیں؟ ابھی تک 4 PhD ہیں جن کو میں نے ڈائریکٹ سپروائز کیا، اور 2 ہیں PhD جو یہاں سے گریجویشن کر کے جا چکے ہیں، جن کا میں کو سپروائزر رہا ہوں. اس کے علاوہ MS کے تقریباً 60 کے قریب اسٹوڈنٹس ہیں جن کو میں نے سپروائز کیا، اور ان میں سے 15-16 کے قریب ایسے اسٹوڈنٹ ہیں جن کا میں کو سپروائزر رہا ہوں. اچھا سر، بڑا اچھا یہ نمبر ہے، تو بڑی خوشی ہوئی یہ جان کر. تو سر یہ بتائیے گا کہ آپ کی کوئی پروجیکٹس بھی آپ نے ون کیے ہیں؟ ہاں، مختلف پروجیکٹس پہ میں نے کام کیا. جیسے پاکستان سائنس فاؤنڈیشن کا ایک پروجیکٹ تھا جس میں نے لائک چائنا میں ڈالیان یونیورسٹی ہے، وہاں کے ایک پروفیسر کے ساتھ مل کے ہم نے کام کیا تھا. اور اس میں لائک اس پروجیکٹ کے تحت ہم نے جو لائک کاربن نینو میٹیریل بیسڈ سینسرز تھے وہ ڈیولپ کرنے تھے، اور خاص طور پہ وہ سینسر جو کہ انڈسٹریلی لائک امپورٹنٹ کمپاؤنڈ یا جو ہیزرڈس کمپاؤنڈ ہیں ان کے لیے تھے، کہ جیسے فار ایگزامپل کیٹیکول ہو گیا یا ہائیڈروکینون ہیں. تو یہ انڈسٹری میں استعمال ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ پھر یہ کہ انڈسٹری کے ایفلوئنٹ میں پھر یہ جب یہ آ جاتے ہیں تو یعنی کہ بہت سی پرابلم جو ہے وہ انوائرمنٹل کریٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو ان کے لیے پھر ہم نے یہ جو تھے سینسرز جو تھے وہ ڈیولپ کیے. تو سر ابھی ہم ڈسکس کر رہے تھے پروجیکٹس کے حوالے سے، تو آپ نے ابھی ایک پروجیکٹ کے حوالے سے ہمیں بتایا، تو کوئی اور بھی پروجیکٹ آپ نے ون کیے؟ ہاں، اس کے علاوہ وہ انڈسٹری سے ریلیٹڈ 2 پروجیکٹس تھے جن پہ میں ابھی کام کر رہا ہوں، اور اس کے علاوہ فاطمہ جناح ویمن یونیورسٹی کے ساتھ مل کے ایک پروجیکٹ پہ میں کام کر رہا ہوں جس کا میں کو PI ہوں. تو اس طرح سے کوئی 4-5 پروجیکٹس ہیں جن پہ کام کیا ہے، اور ان کی جو ٹوٹل ورتھ جو ہے وہ تقریباً سمجھ لیں کہ 24 ملین روپیز کے اراؤنڈ بنتی ہے. اچھا، تو یہ بڑا اچھا سر نمبر ہے، بڑی اچھی کنٹریبیوشن ہے آپ کی. تو یہاں پر سر میں آخری کوشچن آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کی ٹوٹل پبلیکیشنز کتنی ہیں ابھی تک؟ میری ابھی تک کوئی 90 کے قریب پبلیکیشنز ہیں. اچھا سر، 90 پبلیکیشنز ہیں. تو آخر میں سر یہ بھی پوچھ لوں کہ پروفیسر عطاء الرحمان کے ساتھ ابھی کانٹیکٹ ہے آپ کا؟ ان کے ساتھ کانٹیکٹ رہتا ہے، بالکل کانٹیکٹ رہتا ہے. اچھا، ٹھیک ہے سر. تھینک یو ویری مچ سر، آپ کا ٹائم دینے کا. بڑا اچھا لگا آپ سے انٹرویو کر کے، بڑا مزہ آیا مجھے. تو یہاں پر آپ سے اجازت لینے سے پہلے میں سر حبیب ناصر، ڈاکٹر حبیب ناصر سے میں کہوں گا کہ اسٹوڈنٹ کو اگر یہ کوئی میسج دینا چاہیں. جی بالکل، میسج بڑا مختصر تھا. میں یہ دوں گا کہ اپنے بارے میں اور اپنی زندگی کے بارے میں کانفیڈنٹ رہیں اور محنت کریں.
کیونکہ محنت جیسے ہم سنتے آئے ہیں ہمیشہ سے، اور یہ فیکٹ بھی ہے کہ محنت جو ہے وہ کبھی رائے گا نہیں جاتی. اور بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمیں فوری طور پہ رزلٹ نہیں مل رہے ہوتے جس طرح سے ہم چاہ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کا انعام ضرور ملتا ہے ہمیں. تو محنت ضرور کریں اور کرتے رہیں، انشاءاللہ کامیابی جو ہے وہ آپ کو ضرور ملے گی. تھینک یو سر، تھینک یو ویری مچ فار سچ اے نائس میسیج. تو یہاں پر آپ سے اجازت چاہتے ہیں، آپ سے اگلے ولاگ یا انٹرویو میں ملاقات ہوگی. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.